السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ وہ 5 از قلم عروج فاطمہ، قسط نمبر 3۔ ماضی: اے جے اٹھ جاؤ یار، ہمیں جانا بھی ہے۔ ٹینا مسلسل عروج کو ہلاتی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹینا یار سونے دو، تھوڑی دیر تک چلے جائیں گے، عروج نے کروٹ بدلتے کہا۔ اے جے اٹھ جاؤ ورنہ میں بی جان کو فون کر کے کہوں کہ تم ہمیں یہاں گھما نہیں رہی بلکہ اپنی نیند پوری کر رہی ہو، ٹینا نے دھمکی دی۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، عروج فوراً سیدھی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں، پر پہلے تم ان تینوں کو تو اٹھا لو۔ عروج نے اس کا دھیان تینوں کی طرف کیا۔ ہاں میں تو بھول ہی گئی، تم ریڈی ہو جاؤ، تب تک میں انہیں اٹھا کر آتی ہوں۔ ٹینا جس لگا کر بیڈ سے اٹھی۔ عروج نے اس کی بات پر اپنی جمائی روکتے سر ہلا دیا۔ ٹینا دروازے کی اور جاتی مڑی۔ اے جے اگر تم دوبارہ سوئی نا تو انڈیا میں رضا انکل کو بھی فون کر دوں گی۔ ٹینا نے انگلی اٹھائے اسے تنبیہ کیا۔ اچھا نہیں سوتی اب جاؤ۔ عروج جو اسے دروازے کی طرف جاتا دیکھ دوبارہ سونے کی تیاری میں تھے، اس کی دھمکی پر فوراً سیدھے ہوتی بولی۔ ٹینا کے روم سے جاتے ہی عروج گہرا سانس لے کر اٹھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ ٹینا پہلے سیٹ کے کمرے میں آئی جو لمبی تانے مزے سے سو رہا تھا۔ سیٹ ویک اپ! ٹینا اس کے سر پر پہنچ کر چلائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ٹینا کو دیکھ سیٹ نے ناگواری سے کہا۔ سیٹ اٹھو، ہمیں گھومنے جانا ہے، اٹھو۔ ٹینا نے اس کے اوپر سے بلینکٹ کھینچا۔ ٹینا صبح صبح دماغ خراب مت کرو اور نکلو یہاں سے۔ ٹینا کو کڑی نظروں سے گھورتے سیٹ دوبارہ نیند کی وادی میں اتر گیا۔ ٹینا بھی سوچ ہی رہی تھی کیا کرے جب اس کی نظر ٹیبل پر پڑے جگ پر پڑی۔ ایک شیطانی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو عطا کیا۔ پانی سے بڑا جگ اٹھا کر وہ سیٹ کے سرہانے آئی۔ 1 2 3 3 تک گنتے ہی ٹینا نے جگ سیٹ پر انڈیلا اور بھاگتی ہوئی دروازے تک گئی۔ سیٹ جو مزے سے گرم گرم بستر میں سویا تھا، اس اچانک آفتاب پر ہڑبڑا کر اٹھا۔ جسم پر پھیلتے ٹھنڈے پانی سے بے اختیار اس نے جھلجھلی لی۔ ٹینا دروازے میں کھڑی اس کی حالت سے لطف لے رہی تھی۔ سیٹ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ کہا تھا نا شرافت سے اٹھ جاؤ، مگر تم نہیں مانے۔ خیر اب اٹھ کر ریڈی ہو جاؤ، ہمیں نکلنا بھی ہے، ایک ادا سے کہتی ٹینا یہ جا وہ جا۔ سیٹ بعد میں بدلہ لینے کا سوچتا اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ ٹینا اب راہل اور اکشے کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اکشے نے دروازہ کھولتے جھنجھلا کر کہا۔ لو جی، ایک تو سب کے پاس ایک ہی سوال ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ٹینا نے اندر آتے اکشے کی نقل اتاری۔ اتنی صبح صبح کیا لینے آئی ہو؟ اکشے نے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ تم دونوں کو اٹھانے، چلو جلدی تیار ہو جاؤ، پھر ہمیں گھومنے بھی جانا ہے۔ ٹینا حکم چلاتی پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اکشے اسے اور اس کی بات کو ایسے اگنور کرتا بیڈ پر لیٹا جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ اس کے ایسا کرنے پر ٹینا جل بھن گئی۔ اٹھو، ہمیں گھومنے جانا ہے۔ ٹینا اکشے کو اگنور کرتی راہل کو اٹھانے لگی۔ راہل نے وہ مشکل آنکھیں کھول کر ٹینا کو دیکھا جو تیار شیار سی اس کے سر پر کھڑی سے آوازیں لگا رہی تھی۔ ٹین سونے دے، اگر اتنا ہی سیر کا شوق ہے تو اکیلی نکل جا، راہل بوجھل آواز میں کہتا دوبارہ سو گیا۔ یہ ٹین کسے بولا؟ کتنی بار کہا ہے میرا نام مت بگاڑا کرو، ٹینا نام ہے میرا۔ ٹینا اس کے کان کے قریب جھک کر چلائی۔ راہل ٹس سے مس نہ ہوا۔ شرافت سے اٹھ جاؤ ورنہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ ٹینا وارن کرتی بولی۔ تم سے بڑا کوئی ہے بھی نہیں، اب نکلو یہاں سے۔ جواب اکشے کی طرف سے آیا تھا۔ لگتا ہے تم لوگوں کے ساتھ بھی وہی کرنا پڑے گا جو سیٹ کے ساتھ کیا۔ ٹینا کے چہرے پر شرارت بڑی، مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پانی کا جگ اٹھا کر اب وہ دونوں کے سر پر کھڑی تھی اور پہلے کی طرح ہی سارا جگ دونوں پر انڈیل کر بھاگ کر کمرے سے نکلی۔ ابے! اکشے ہڑبڑا کر اٹھا۔ ٹین میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ٹینا کے کانوں میں راہل کے غصے سے بڑی آواز ٹکرائی۔ ٹینا اپنی مسکراہٹ چھپاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ عروج تیار ہو کر شیشے کے آگے کھڑی تھی۔ اٹھ گئے تینوں؟ عروج نے ٹینا کے اندر داخل ہونے پر سستی سا پوچھا۔ میں اٹھاؤں اور نہ اٹھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ٹینا نے ایک ادا سے کہا۔ تم نے کوئی مستی تو نہیں کی؟ عروج نے مشکوک نظروں سے گھورا۔ ٹینا اپنی بتی سی دکھاتی واش روم میں گھس گئی۔ مار کھاؤ گی کسی دن تینوں کے ہاتھوں، عروج نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ دیکھا جائے گا، ٹینا نے اندر سے یہی آواز لگائی۔ عروج نے مسکرا کر سر دائیں بائیں ہلایا۔ فضل انہیں ناران کی غار میں لایا تھا۔ اے جے یہ کیا لکھا ہے؟ اکشے نے غار کے باہر نصب بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں شہزادہ سیف الملوک اور پری بدی الجمال کے بارے میں لکھا ہے، عروج نے بورڈ پر نظریں دوڑائے کہا۔ عروج کی بات پر تینوں کو کل کی کہانی یاد آئی۔ سیٹ پہلے ہی اندر جا چکا تھا۔ فضل چچا آپ کل کوئی کہانی سنا رہے تھے، چاروں کو دوبارہ کہانی جاننے کا تجسس ہوا۔ ہاں جی، پر ہم کل کہاں تھے؟ فضل نے سوچتے ہوئے کہا۔ آپ جوتشی پر تھے، اکشے نے جھٹ کہا۔ نہیں، ہم ریاضت پر تھے، ٹینا بولی۔ فضل چچا آپ غسل پر تھے، عروج نے مسکرا کر کہا۔ ہاں مڑا، ہم غسل پر تھا، فضل نے یاد آنے پر جھٹ کہا۔ پر ہم آپ سب کو کہانی ایک شرط پر سنائے گا۔ کیسی شرط؟ چاروں نے جھٹ کہا۔ یہی کہ آپ میں سے کوئی بھی ہم کو کہانی میں ٹوکے گا نہیں۔ آپ فکر مت کریں، ٹوکنے والا یہاں ہے ہی نہیں، عروج نے بے فکری سے کہا کیونکہ سیٹ غار کے اندر تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم سناتا ہے، چلو۔
فضل ساتھ ساتھ چلتا بولا۔ چاروں اس کے پیچھے پیچھے غار میں داخل ہو رہے تھے۔ شروع میں غار کافی تنگ تھی، جس سے ایک وقت میں ایک ہی انسان گزر سکتا تھا۔ پڑیاں کسی آدم ذات کی موجودگی بھانپے بغیر اپنی اپنی پوشاکیں طے کر کے جھیل کنارے رکھ کر جھیل میں اتر گئیں۔ فضل چچا، یہ پوشاک کسے کہتے ہیں؟ اکشے اپنے ہی دھیان میں کہتا غار کے اندر داخل ہوا، مگر جب نظر اسے گھورتے سب ہی پر پڑی تو سر پر ہاتھ پھیرتا شرمندہ سا ہو گیا۔ وہ میں بھول گیا تھا۔ وہ شرمندگی سے کہتا ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ جاؤ، ہم نہیں سناتا موڑا، آپ لوگ تو بار بار ٹوکتا ہے۔ فضل ناراضگی سے بولا۔ معذرت فضل چچا، اب نہیں بولوں گا۔ عروج نے فوراً معذرت کی اور کڑی نظروں سے اکشے کو گھورا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ راہل نے اکشے کو موبائل ریکارڈنگ پر لگاتے دیکھ پوچھا۔ سب ریکارڈ کرتے ہیں، جو سمجھ نہیں آئے وہ بعد میں ایجے سے ہندی میں سمجھ لیں گے، اکشے نے سرگوشی بڑے انداز میں کہا۔ سیٹ غار میں گھومنے کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی بنا رہا تھا۔ فضل چچا، آپ بتائیں نا، عروج نے بے چینی سے کہا۔ شہزادہ سافر ملوک نے پڑی بدل زماں کی پوشاک اٹھا کر چھپا دی، لیکن اسی اثناء میں پڑیوں کی نظر اس پر پڑ گئی تھی اور وہ جھیل سے نکل کر اپنا لباس پہنے ہوا میں پرواز کر گئی۔ جب پری نے شہزادے سے اپنا لباس طلب کیا تو شہزادے نے اس سے شادی کی شرط رکھی۔ پہلے تو پری انکار کرتی رہی، مگر جب شہزادے نے اسے اپنی ریاضت کے بارے میں بتایا تو پری رضامند ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف پری پر عاشق دیو کو اس بات کا پتہ چلا اور وہ آگ بگولا ہو کر ان دونوں کو قتل کرنے کے ارادے سے اپنی غار سے نکل کر جھیل کی طرف روانہ ہو گیا۔ پری کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ شہزادے کو لے کر وادی ناران کی طرف نکل گئی۔ دیو جھیل پر پہنچ کر اس کا بند توڑ دیتا ہے، جس سے وادی میں سیلاب آ جاتا ہے۔ شہزادہ اور پری سیلاب سے بچنے کے لیے اس غار میں پناہ لیتے ہیں۔ کچھ مقامی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ پری اور شہزادہ آج بھی اس غار میں زندہ ہیں۔ یہ بات حقیقت سے زیادہ افسانہ ہی صحیح، لیکن اس سے انکار نہیں کہ غار تو کیا پوری وادی کا غان میں جیپ اور سینکڑوں ہوٹلز کے جنریٹر سے ڈیزل جلنے کی بو کے باوجود اب بھی پری بدل جماع کے جسم کی خوشبو اور شہزادہ سافر ملوک کی سانسوں کی مہک پوری وادی کی ہواؤں میں رچی بسی ہے۔ فضل اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گیا۔ چاروں ہونک بنے اسے دیکھ رہے تھے۔ فضل چچا، آئی کانٹ بلیو ایسی سٹوری اصلی بھی ہوتی ہے؟ عروج نے حیرت اور بے یقینی سے کہا۔ میڈم جی، اب اس کہانی میں کتنا حقیقت ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر صدیوں سے لوگ یہ کہانی سنتا اور سناتا آ رہا ہے۔ فضل چچا، آپ کو پتہ ہے کہانی سناتے وقت آپ کی اردو بالکل ٹھیک تھی اور کہانی سناتے ہی پہلے جیسی ہو گئی۔ عروج کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ بس میڈم جی، آج تک ہم نے بہت سے لوگوں کو یہ کہانی سنایا ہے، اور اب جب بھی ہمارا منہ سے کہانی نکلتا ہے تو ہمارا اردو خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فضل کی بات پر چاروں مسکرائے۔ فضل چچا، گفا تو اچھی ہے، مگر آپ نے یہ نہیں بتایا آپ ہمیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ سڈ ان کی طرف آتا اپنی ہی رو میں بولا۔ چاروں ترچھی نظروں سے اسے گھورنے لگے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ سڈ خوامخواہ ہی پزل ہوا۔ موڑا، تمہارا یہ دوست بہت کھپاتا ہے، اس سے پہلے یہ ہمارا دماغ کھائے۔ چلو، ہم آپ کو اور جگہ دکھاتا ہے۔ فضل تیزی سے غار سے نکلا۔ پیچھے چاروں اپنی ہنسی دباتے آگے بڑھے، جبکہ سڈ بیچارہ سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ان کے پیچھے ہی چل دیا۔ سبھی مال روڈ پر سیاحوں کے درمیان جگہ بناتے آگے بڑھ رہے تھے۔ آس پاس بنے ہوٹل سے آتی رنگ برنگے کھانوں کی خوشبو ان کے نتھوں سے ٹکراتی ان کے پیٹ میں ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ ٹینا عروج کا ہاتھ ہمیں ایک دکان میں لے آئی۔ ایجے، وہ دیکھو کتنا پیارا ڈریس ہے۔ ٹینا نے دکان کے باہر ٹنگے ایک خوبصورت سے سوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ سوٹ پر جگہ جگہ شیشے کا کام ہوا تھا، رنگ برنگا مقامی عورتوں کے کپڑوں جیسا وہ سوٹ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ چلو نا، لیتے ہیں۔ ٹینا اسے گھسیٹتی دکان میں لے آئی۔ تم بات کرو نا، ٹینا نے عروج کے کان میں سرگوشی کی۔ بھائی، یہ مقامی عورتوں والا سوٹ دکھانا۔ عروج نے ایک نوجوان کو مخاطب کرتے سوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ بی بی جی، یہ پٹھانی سوٹ ہے۔ نوجوان نے سوٹ اتارتے کہا۔ پٹھانی سوٹ؟ ایسے کپڑے پٹھانی عورتیں پہنتی ہیں۔ نوجوان نے سوٹ عروج کو تھمایا۔ واؤ، سو بیوٹیفل، ٹینا نے شیشوں پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ عروج کی ستائش بھری نظریں بھی سوٹ پر ہی تھیں۔ بی بی جی، آپ ٹرائی بھی کر سکتی ہیں، اس کی پسند کی دیکھ دکاندار نے کہا۔ اس طرف چینجنگ روم ہے، دکاندار نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ٹینا عروج سے سوٹ لے کر چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ عروج نے سرسری سی نظر دکان پر گھمائی جب اس کی نظر ایک خوبصورت ستاری والی چادر پر پڑی۔ بھائی، یہ دکھائیں۔ نوجوان نے فوراً چادر اتار کر اسے پکڑائی۔ چادر پر ہاتھ پھیرتے اس کے لبوں پر پیاری سی مسکان در آئی۔ ایسی دو اور ہیں؟ سعدیہ بی کے ساتھ بی جان اور نبیلہ کا خیال آتے ہی اس نے دکاندار سے پوچھا۔ جی بی بی جی، مل جائے گی۔ دکاندار پھرتی سے چادریں نکالنے لگا۔ چادر پیک کر کے اس نے عروج کو پکڑائی ہی تھی جب ٹینا چینج کر کے وہاں آئی۔ کامدہ سوٹ کے ساتھ ہم رنگ کیپ سر پر ٹکائے وہ سیج کر قدم اٹھاتی عروج تک آئی۔ کیپ سے نکلتے اس کے گھنگھریالے بال اور نکھری رنگت میں وہ ایک پٹھانی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟
ٹینا نے کمر پر ہاتھ رکھے ایک انداز سے پوچھا۔ بہت خوبصورت بی بی جی، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سوٹ خاص آپ کے لیے بنایا گیا ہو۔ جواب نوجوان کی طرف سے آیا تھا۔ جہاں اس کی تعریف پر ٹینا کھل گئی وہیں عروج نے ترچھی نظروں سے نوجوان کو گھورا۔ نوجوان اس کی گھوڑی پر فوراً سیدھا ہوا۔ بل پے کر کے وہ ایک ہاتھ میں ٹینا کے سوٹ کے ساتھ چادر والا بیگ پکڑے جبکہ دوسرے ہاتھ میں ٹینا کا ہاتھ پکڑے تیز تیز چلنے لگی۔ فضل سمیت تینوں لڑکے ایک ہوٹل میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ یار یہ دونوں لڑکیاں کہاں رہ گئیں؟ اکشے نے فکر مندی سے کہا۔ صاحب جی ہم جا کر دیکھتا ہے۔ فضل اپنا کپ ٹیبل پر رکھتا دونوں کی تلاش میں نکل گیا۔ یار یہ جو لڑکیاں ہیں نا، یہ جب بھی کوئی دکان دیکھتی ہیں تو انہیں شاپنگ کا خیال آ جاتا ہے اور ایسے ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں جیسے زندگی میں پہلی بار شاپنگ کر رہی ہوں۔ راہل نے جھنجھلا کر کہا۔ ہاں لڑکے تو جیسے شاپنگ کرتے ہی نہیں۔ سڈ نے میٹھا میٹھا طنز کیا۔ اشارہ اس کے ساتھ والی چیئر پر پڑے شاپنگ بیگز کی طرف تھا۔ ہوئے ہوئے تو بڑی سائڈ لے رہا ہے ان کی۔ راہل نے ان کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کی۔ تو بات نہ گھما، یہ بتا یہ سب کس کے لیے ہیں؟ سڈ اس کی چالاکی سمجھتا شکین انداز میں بولا۔ اس کی بات پر راہل گھبرا کے اس سے پہلے وہ کچھ کہتا انہیں دور سے ہی عروج اور ٹینا آتی دکھائی دی۔ لو آ گئی۔ راہل نے جھٹکا۔ اکشے اور سڈ نے بیگ پک وقت دونوں کی طرف دیکھا۔ ٹینا کو دیکھ کر سڈ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ مبہوت سا ٹینا کو دیکھنے لگا۔ گائز کیسی لگ رہی ہوں میں؟ ٹینا نے پاس آتے ایک ادا سے پوچھا۔ سڈ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ واؤ واؤ واؤ، ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان سے کوئی پڑی راستہ بھول کر یہاں آ گئی ہو۔ اکشے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا اس کی تعریف کے پل باندھنے لگا۔ اپنی تعریف پر ٹینا نے ایک ادا سے اپنے بال پیچھے کیے۔ عروج مسکراتی ہوئی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ٹینا کہیں سے جلنے کی بو نہیں آ رہی؟ اکشے نے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ جلنے کی نہیں، مجھے تو یہ کسی ٹرانس میں لگ رہا ہے۔ راہل نے حیرت سے سڈ کا کندھا ہلا۔ سڈ فوراً ہوش میں آیا۔ کھجل سا ہو گیا۔ کہاں گم ہو؟ راہل نے اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی۔ تیرے سامنے ہی بیٹھا ہوں۔ اندھا ہو گیا ہے کیا؟ سڈ اپنی کیفیت چھپاتا کاٹدار انداز میں بولا۔ مجھے تو کہیں اور ہی لگ رہے تھے۔ راہل کی بات سمجھتے سب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی جبکہ ٹینا قوم کا ہی پزل ہو رہی تھی۔ اکشے ہاتھ ہٹاؤ یار، یہ پاکستان ہے، انڈیا نہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اکشے جو کب سے ٹینا کے کندھے پر دوستانہ ہاتھ رکھے کھڑا تھا، عروج کی بات پر آس پاس دیکھتا ہاتھ ہٹا گیا کیونکہ واقعی لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا تم لوگوں نے اتنی جلدی شاپنگ بھی کر لی؟ عروج نے چیئر پر پڑے شاپنگ بیگز دیکھ حیرت سے کہا۔ ہم نے نہیں، صرف راہل نے، اور پتہ ہے اس میں صرف لیڈیز سامان ہے، میں نے خود دیکھا تھا۔ اسے لپسٹک لیتے سڈ نے خالص زنانیوں والے انداز میں کہا۔ سب نے ایک ساتھ مشکوک نظروں سے دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس میں انایا کا سامان ہے۔ راہل نے اپنی چھوٹی بہن کا نام لیا۔ اچھا اگر انایا کا سامان ہے تو دکھاتے کیوں نہیں؟ سڈ نے ہاتھ برا کر بیگ اٹھانے چاہے جب راہل نے تیر کی تیز سے بیگ جھپٹے۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا، کچھ تو دال میں کالا ہے۔ راہل کی حرکت پر سڈ نے جھٹ کہا۔ اچھا جو بھی ہے، جاؤ چائے لاؤ، بہت طلب ہو رہی ہے۔ عروج کو چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ عروج کی بات پر سڈ راہل کو چھوڑتا چائے کا کہنے لگا۔ فضل چچا کہاں رہ گئے؟ وہ کار میں سامان رکھنے گئے ہیں، میں نے کہا بھی تھا رہنے دیں پر وہ مانے ہی نہیں، عروج نے کہا۔ تبھی راہل کا موبائل بجا جسے پہلے تو اس نے اگنور کیا مگر مسلسل رنگ ہونے کی وجہ سے وہ شاپنگ بیگز بغل میں ریستہ ایک طرف جا کر فون سننے لگا۔ تو نے ایک بات نوٹ کی؟ سڈ نے راہل پر نظریں ٹکائے اکشے کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں کر لی، تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکشے نے بات ہی ختم کر دی۔ پتہ نہیں کوئی میری بات سیریس کیوں نہیں لیتا؟ سڈ بڑبڑاتا عروج کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یار بڑی بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کا انتقال کرو، سڈ نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ استغفراللہ سڈ، انتقال نہیں انتظام، عروج نے صدمے سے کہہ کر چائے کا کپ لبوں کو لگایا جو ابھی ایک چھوٹا بچہ دے کر گیا تھا۔ فضل چچا آ جائیں پھر کرتے ہیں آرڈر۔ راہل واپس چیئر پر بیٹھتا بولا۔ مار روڈ پر جگہ جگہ برف کے ڈھیر لگے تھے، ہر طرف خوبصورتی کا سماں تھا۔ دور کہیں سے عصر کی اذانوں کی آواز آنے لگی، میٹھی میٹھی اذانوں کی آواز سب کو ایک الگ ہی سرور دے رہی تھی۔ عروج سمیت سبھی بہت غور سے اذان سن رہے تھے۔ آج اس کا کالج جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ کافی دیر سے بیڈ پر بلا وجہ لیٹی مختلف سوچوں میں جکڑی رہی۔ آخر تھک کر عروج منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر نکلی۔ عدن صوفے پر بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ عدن کی نظر عروج پر پڑی، اس نے بک بند کر کے صوفے پر رکھ دی۔ السلام علیکم۔ عروج سلام کرتی صوفے کی ایک سائیڈ پر ٹک گئی۔ وعلیکم السلام، عدن نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ٹھیک ہوں، عروج نظریں چراتی بولی۔ عدن نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ایک ہی رات میں برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی دونوں میں خاموشی چھائی رہی۔ جب عدن کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ عروج میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ کل رات کیا ہوا تھا، تم ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہی تھی؟ مجھے صرف یہ جاننا ہے تمہاری زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا جو تمہیں سونے کے لیے سلیپنگ پلز لینی پڑتی ہیں؟ عدن نے انتہائی سنجیدگی کے عالم میں پوچھا۔
عروج کا رنگ لمحوں میں تغیر ہوا۔ دیکھو میں اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکی ہوں اور تھوڑے بہت انسانوں کے چہرے بھی پڑھ لیتی ہوں، اور پہلے ہی دن تمہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہاری زندگی میں کچھ تو ایسا ہوا ہے جس نے تمہیں انہیلر اور سلیپنگ پلز پر لگا دیا۔ عدن کی بات پر عروج خاموش رہی۔ کافی دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد عدن دوبارہ بولی، تم صرف میری کرایہ دار نہیں بلکہ میرے بچوں جیسی ہو۔ میں تمہاری ہمدرد ہوں، تم مجھے اپنے دکھ بتا سکتی ہو۔ عدن نے نرمی سے کہہ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ کے چہرے پہ یہ نور کیسا؟ بجائے اس کے سوالوں کا جواب دینے کے عروج نے اپنا ہی سوال داغا تھا۔ میرے چہرے پر نور؟ عدن نے تعجب سے اس کا جملہ دہرایا۔ ہاں، مجھے آپ کے چہرے پر ایک نور سا دکھائی دیتا ہے۔ میں جب آپ کو دیکھتی ہوں میرا نظریں ہٹانے کو دل نہیں کرتا۔ مجھے بھی ایسا نور چاہیے، کیسے ملے گا؟ وہ چھوٹے بچے کی طرح بولی۔ عدن ہلکا سا مسکرائے۔ تمہیں کیوں چاہیے ایسا نور؟ عدن نے اس کی بات کو مذاق میں ڈالتے پوچھا۔ تاکہ کوئی مجھے کافر نہ کہے، مجھے بے حیا دھوکے باز نہ کہے، مجھے دیکھتے ہی وہ جان جائے کہ میں مسلمان ہوں، میں بری لڑکی نہیں، اچھی لڑکی ہوں۔ وہ ذہنی انداز میں بولی۔ عدن بے یقین سی بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ عدن کو پہلی بار اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ مل سکتا ہے ایسا نور؟ آنکھوں میں امید لیے عدن کو دیکھ رہی تھی۔ مل سکتا ہے؟ کیسے؟ عدن کی بات پر اس کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ جب تم تہجد پڑھو گی، جب تم کسی کو دکھانے کے لیے نیکی نہیں کرو گی، جب تم اپنے رب کے قریب ہوگی، تب تک تمہیں یہ نور ملے گا۔ رب کے قریب کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ تہجد ہے۔ جب تم اپنے رب کے لیے اپنی نیند کی قربانی دو گی، تب تک وہ تمہیں ملے گا۔ آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں۔ عدن کے رکنے پر عروج مسکرا کر بولی۔ اس کی بات پر عدن بھی سودی سے مسکرائی، مگر اس کی اگلی بات سے عدن کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ یقین نہیں آتا آپ انڈیا میں رہ کر بھی اتنی اچھی باتیں کر لیتی ہیں۔ وہ اپنے دھیان میں بولی۔ انڈیا میں رہ کر؟ عدن نے تعجب سے اس کا جملہ دہرایا۔ تمہیں لگتا ہے اسلام کا تعلق ملک سے ہے؟ عدن حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں تھی۔ نہیں، میرا مطلب… عروج کی آواز لڑکھڑائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے پاکستان میں رہنے والا ہر شخص مسلمان ہے؟ انڈیا میں رہنے والا ہر شخص کافر ہے؟ اسرائیل میں سب کافر رہتے ہیں، فلسطین میں سب مسلمان ہیں؟ بالکل نہیں، ہر ملک میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ہماری ہے، ہم ہر جگہ پر ہیں۔ تم اس ملک کی بات کرتی ہو پڑی، یہ دنیا ہماری ہے۔ عدن کی بات کے ساتھ ایک اور جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا تھا۔ کیا مکہ میں سب مسلمان تھے؟ کیا مصر میں سب کافر تھے؟ کیا مدینہ میں سب مسلمان تھے؟ کیا بنی اسرائیل میں سب کافر تھے؟ کیا ابو جہل انڈیا میں تھا؟ نہیں، وہ اس سرزمین پر رہتا تھا جہاں ہمارے پیارے نبی کے قدم مبارک ہر روز پڑتے تھے، جہاں کی ہواؤں میں ان کی خوشبو بستی تھی۔ کیا حضرت یوسف مصر کے بادشاہ نہیں تھے؟ کیا حضرت نوح کی قوم تباہ نہیں ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں پڑے، وہاں بڑے ہوئے، تو کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر فرعون کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا فرعون کی بیوی آسیہ اللہ کو نہیں مانتی تھی؟ کیا حضرت نوح کا بیٹا جہنمی نہیں تھا؟ کیا ان کے ایمان کا تعلق ملکوں سے تھا؟ نہیں، ان کے ایمان کا تعلق اللہ سے تھا، دین سے تھا۔ یہ انڈیا اور پاکستان کی لڑائی اسلام پر نہیں ہے۔ اگر اسلام پر لڑائی ہے تو وہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ ہے۔ کیا امریکہ میں مسلمان نہیں ہے؟ کیا ایجپٹ میں مسلمان نہیں رہتے؟ کیا ساؤتھ افریقہ میں مسلمان نہیں بستے؟ کیا دوسرے ملکوں میں اسلام کی بے حرمتی نہیں ہوتی؟ یہ سب انسان کے ایمان پر ہے کہ وہ اللہ کو کتنا مانتا ہے، اپنے دین سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو پھر چاہے وہ انڈیا میں رہے یا کسی مندر کے اندر اس کا بسیرا ہو، وہ اللہ کے حضور ہی جھکے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہی محبت کرے گا، نہ کہ مندر میں رکھے بتوں کو ماننا شروع کر دے گا۔ اور جس کا ایمان کمزور ہو، وہ پھر چاہے پاکستان میں رہے یا مکہ میں، وہ گناہ گار رہے گا، وہ گناہ کرے گا، اللہ کے احکام کو جھٹلائے گا۔ یہ سب انسان کے ایمان پر ہے، ملکوں پر نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ بھی تو انڈیا میں ہی رہتے ہیں، آج تک انہوں نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا؟ کیا انڈیا میں رہ کر ان کا اسلام کمزور ہو گیا؟ کیا وہ مسلمانوں کو کافر کرنے لگے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انسان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اسلامی ملک میں رہنے والی عورت نے قرآن کی بے حرمتی نہیں کی تھی، کیا وہ اسلامی ملک میں نہیں رہتی تھی؟ یہ سب ملکوں سے نہیں ہوتا، خود انسان کے اندر ہوتا ہے اس کا ایمان۔ عدن کی سانس پھول چکی تھی، وہ رک کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ عروج سے شرمندگی کے مارے سر ہی نہیں اٹھایا جاتا۔ اس نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا۔ رضا میر سے کیے گئے سوال کا جواب آج اسے مل گیا تھا۔ کافی دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ عدن اس کی شرمندگی بھانپ چکی تھی، اس لیے بات بدلتی بولی۔ تم نے جو پوچھا وہ میں نے بتا دیا، اب تم وہ بتاؤ جو میں نے پوچھا تھا۔ عروج نے سر اٹھا کر اس عظیم عورت کو دیکھا تھا جو اپنے رب کے قریب تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اس کے بعد اس نے جو عدن کو بتایا، اس کے آنسوؤں کے ساتھ وقفے سے عدن کے آنسو بھی بہنے لگے۔ ماضی مار روڈ سے واپس آ کر سب ہی اپنے کمروں میں مزے سے سو رہے تھے جب رات کے کسی پہر عروج کی آنکھ کھلی۔ وہ کسمسا کر دوبارہ سونے لگی جب اس کے کانوں سے کسی قسم کی بسبساہٹ ٹکرائی۔ عروج نے ساتھ لیٹی ٹینا پر نظر ڈالی جو کمبل منہ میں تک تانے سو رہی تھی۔
وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ اس نے کمرے میں چاروں اور نظریں دورائیں مگر ان کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ کہیں شہزادہ اور پری کی روح تو نہیں؟ خیال آتے ہی روج بستر میں دبک گئی۔ ایک خوف نے اسے گھیر لیا۔ کچھ لمحے بعد بھی آواز نہیں رکی۔ آخر اپنے ڈر کو سائڈ پر رکھتی وہ اٹھی اور بنا چپل پہنے ہی آواز کی سمت چل دی۔ آواز باہر سے آ رہی تھی۔ اس نے دروازے سے کان لگا کر آواز پر غور کیا۔ آواز راہل کی تھی۔ اس وقت کس سے بات کر رہا ہے؟ عروج کو حیرت کے ساتھ تجسس بھی ہوا۔ اس نے دروازہ کھول کر ہلکا سا سر باہر نکالا۔ راہل ساتھ والے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی پشت عروج کی طرف تھی، جس کی وجہ سے راہل اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ عروج پوری کی پوری باہر نکل آئی۔ اب وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ بیبی میری بات تو سنو، میں نے بتایا نا ہم سارا دن دوستوں کے ساتھ تھا، اس لیے تم سے بات نہیں ہو پائی، ان کے سامنے تم سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ بیبی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پلیز۔ عروج کو شدید قسم کا شوق لگا۔ راہل کی گرل فرینڈ ہے؟ وہ خیر تو صدمے سے منہ کھولے اس کی پشت دیکھ لی تھی۔ کیا کروں بیبی، جب دیکھو میرے دوست چپکے رہتے ہیں، سب ایک نمبر کے چپکو ہیں، ایک منٹ بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، میں تو خود پریشان ہو گیا ہوں۔ آئی ایم سوری بیبی، آئی مس یو۔ راہل کی گرل فرینڈ شاید اس سے ناراض تھی۔ راہل کے منہ سے اپنے لیے چپکو کا لفظ سن کر عروج کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا، مگر پھر کچھ سوچ کر اطمینان سے سینے پہ بازو باندھ کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ آئی لو یو ٹو بیبی، میرا بس چلے تو میں خود اڑ کر راہل کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب وہ پلٹا اور سامنے عروج کو مسکراتا کھڑا پایا۔ عروج کو سامنے دیکھ راہل کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ڈیڈ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، راہل نے ایک دم سنجیدہ ہوتے کہہ کر فون کاٹ کر جیب میں رکھ دیا۔ عروج اس کی ڈٹائی پر اشش کرتی اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ، وہ صدمے سے بولی۔ ہاں تو تمہیں کیا لگتا ہے میں رات کے اس وقت کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا؟ اس کی بات میں بھرپور اعتماد تھا۔ اچھا تو اپنے ڈیڈ کو آئی لو یو مس یو کہہ رہے تھے؟ عروج آنکھیں مٹکاتی معصومیت سے بولی۔ مطلب تم نے سب سن لیا؟ اس کی سنجیدگی اب بھی قائم تھی۔ جی جناب علی، میں نے سب سن لیا، عروج نے پورے سٹار مسکراہٹ سے کہا۔ یار کسی کو مت بتانا راہل لمحوں اس کے پیروں میں گرا۔ نہیں بتاتی، مگر اگر تم ہمیں چپکو نہ کہتے، ہماری برائی نہ کرتے تب، مگر اب تم کر چکے ہو تو اپنی بات کو ادھورا چھوڑتی عروج اس سے بہت کچھ بابر کروا گئی۔ اے جے پلیز، راہل نے دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے التجا کی۔ سوری راہ، میں اپنے دوستوں سے جھوٹ نہیں بول سکتی تمہاری طرح، عروج طنز کرتی سب سے پہلے سڈ کے کمرے کی جانب پر۔ راہل گھٹنوں کے بل بیٹھا آنے والی مصیبت کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ راہل کارپیٹ پر مجرموں کی طرح بیٹھا تھا، جبکہ باقی چاروں صوفوں پر آلتی پالتی مارے اسے گھور رہے تھے۔ راہل کی گرل فرینڈ کا سنتے ہی سب چھلانگیں لگاتے عروج کے کمرے میں دوڑے تھے۔ یار ایسے تو مت دیکھو، راہل ان کے یوں گھورنے پر جھنجھوڑتا بولا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا دال میں کچھ کالا ہے، سر نے جھٹکا۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ پہلا سوال۔ 2 مہینوں سے۔ کہاں ملے تھے؟ دوسرا سوال۔ کلب میں۔ نام کیا ہے؟ تیسرا سوال۔ لیلا، ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ چوتھا سوال۔ میں نے سوچا انڈیا واپس جا کر بتا دوں گا، وہ مجرموں کی طرح بولا۔ جھوٹ 2 مہینوں سے نہیں بتایا، یہ تو اے جے نے دیکھ لیا، ورنہ تمہارا کیا پتا 2 سالوں تک نہ بتاتے۔ ٹینا پھنکاڑی۔ صبح والی شاپنگ بھی اسی کے لیے تھی؟ سر نے مشکوک نظروں سے گھورتے پوچھا۔ ہاں، وہ مختصر بولا۔ شرم نہیں آئی جھوٹ بولتے ہوئے؟ ٹینا کمر پر ہاتھ رکھتی لڑکا انداز میں بولی۔ نہیں، میرا مطلب میں بتانے ہی والا تھا۔ راہل نے شرافت سے بات بدلی۔ کیسی دکھتی ہے عروج نے اشتیاق سے پوچھا۔ آف کورس خوبصورت ہے، راہل نے سینہ کرائے کہا۔ فوٹو دکھاؤ۔ ٹینا نے ہاتھ راہل کی اور بڑھایا۔ راہل نے جیب سے موبائل نکالا، تصویر لگا کر ٹینا کو تھما دیا۔ دکھتی تو اچھی ہے، ٹینا نے احسان کرنے والے انداز میں کہا، موبائل سیٹ کو تھما دیا۔ تم تو کلب میں ہمارے ساتھ ہی جاتے تھے نا، پھر اتنی خوبصورت لڑکی ہمیں کیوں نہیں دکھائی تھی؟ سڈ نے لالا کی فوٹو دیکھ اشش کرتے کہا۔ نظر لگانی ہے کیا؟ راہل نے موبائل جھپٹنا چاہا جب عروج نے پکڑ لیا۔ مجھے تو دیکھنے دو۔ تصویر پر نظر پڑتے عروج چونکی تھی۔ کسی نے بھی اس کا چونکنا نوٹس نہیں کیا۔ رہتی کہاں ہے؟ عروج نے موبائل واپس کرتے سنجیدگی سے پوچھا۔ UK میں۔ کیا؟ ٹینا حیران ہوئی۔ ایسے حیران کیوں ہو رہی ہو؟ راہل نے موبائل واپس جیب میں ڈالتے پوچھا۔ اگر یہ UK رہتی ہے تو تم اس سے کلب میں کیسے ملے؟ ٹینا کے بے وقوفانہ سوال پر راہل کا من کیا اپنا سر پیٹ لے۔ کچھ مہینوں کے لیے انڈیا آئی ہے، راہل نے اس کی عقل پر ماتم کرتے کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اتنی خوبصورت لڑکی کو تم میں دکھا کیا؟ سڈ کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ کیوں، مجھ میں کیا برائی ہے؟ راہل نے جل کر کہا۔ برائی تو کوئی نہیں ہے، مگر اچھائی بھی کہاں ہے؟ سڈ نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ خیر جو بھی ہے، پہلے ہم سے ملواؤ، اگر ہم نے پاس کی تبھی تمہاری لو سٹوری آگے بڑھے گی، ورنہ اکشے نے بات ادھوری چھوڑ کر ایک آنکھ وینک کی۔ ورنہ کیا؟ راہل نے تشویش سے پوچھا۔ ورنہ بھول جانا اور کیا؟ عروج نے کندھے اچکائے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب بھول جانا؟
आई लव हर। राहुल ने इसकी बात पर करंट खा कर बोला, ये सब तुम्हारा मसला है, अगर हमने लड़की पास की तभी तुम्हारी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी, वरना भूल जाना। अक्षय मजे से बोला, तुम लोगों की भी अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो बता दो। अरूज ने उंगली उठाए दोनों से पूछा, मेरे पास इन फजूल कामों के लिए टाइम नहीं है। सिर ने लापरवाही से कहा, मेरे लिए तो लड़की तुम ही ढूंढोगी। अक्षय ने भी शराफत से कहा, चलो सब अपने कमरे में जाकर सो जाओ, हमें सुबह घूमने भी जाना है। राहुल के कुछ कहने से पहले टीना ने ऐलान किया। सिड और अक्षय अपनी जगह से खड़े होकर एक अलविदा नजर राहुल पर डालते रूम से निकल गए। राहुल सत्ते की कैफियत में खड़ा इन्हें देख रहा था। पहले तुम्हें क्या अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा, निकलो यहाँ से, बल्कि मैं खुद ही बाहर तक छोड़कर आती हूँ। टीना इसका हाथ पकड़ती बाहर लाई। गुड नाइट रा। एक जला देने वाली मुस्कुराहट इसकी ओर उछाली और राहुल के मुंह पर ही दरवाजा जोर से बंद कर दिया। राहुल हक्का बक्का खड़ा रह गया। अक्षय सिड के रूम में सोने चला गया था, क्योंकि वो जानता था अगर आज वो राहुल के साथ कमरे में सोता तो राहुल पक्का इसका जीना आराम करता। रोज बेड पर लेटी मुसलसल सोचों के हिसार में थी। इसके चेहरे पर उलझन के साथ परेशानी साफ दिखी जा सकती थी। नारायण का गान में इनका टूर सिर्फ 3 दिन का था। आज के दिन वो सब नारायण के मशहूर जगहों पर घूमे। दरियाए कन्हार की राफ्टिंग, लालाजार नूरी टॉप जैसी जगहों के टूर किए। ट्रैकिंग पॉइंट भी थे, मगर इनके पास इतना वक्त नहीं था। कल सुबह इन्हें वापसी के लिए भी निकलना था। एजे, हम और दिन यहाँ नहीं रह सकते, टीना ने उदासी से पूछा। टीना, हमें वापस जाना है, हम सिर्फ 15 दिन की छुट्टियों पर पाकिस्तान आए हैं, हमें अभी और भी जगह देखनी है। अगर सभी दिन यहीं गुजार दिए फिर तुम कहोगी मैंने पाकिस्तान नहीं दिखाया, इसलिए चुपचाप अपना सामान पैक कर लो। अरूज ने इसे आंखें दिखाते कहा। टीना मुंह बसोड़ कर सामान पैक करने लगी। ये भी हैं अभी, और जगह भी तो देखनी है। सिड ने अरूज की तायीद की, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो यहीं रह लो, हम चले जाते हैं, जब तुम्हारा मन भर जाए तब आ जाना वापस, तब तक हम दूसरी जगह घूम लेंगे। सिड ने मजे से कहा, क्यों भाई, मैं क्यों ना हूँ यहाँ, मैं भी साथ ही चलूंगी, मेरे बगैर देखोगे पाकिस्तान। टीना ने आंखें दिखाते कहा, खुद ही तो कह रही थी मन नहीं बड़ा। सिड ने मासूमियत से कहा, थोड़ी देर पहले अपना भी यही मन था और अब एकदम बदल के। टीना ने गुस्से से कुशन उठाकर सिर को मारा, जिसे इसने बर वक्त कैच किया। अब एक ही बात के पीछे न पड़ जाओ जाकर सामान पैक करो, हमें सुबह सुबह ही निकलना है। अरूज ने इन्हें डपटा। गुड नाइट टीन के डब्बे। राहुल टीना को चुराता तेजी से रूम से निकल गया। पीछे टीना इसे मन ही मन में जवाब देती दरवाजा लॉक करके बेड पर लेट गई। अरूज गहरी नींद में थी जब इसका मोबाइल बजा। हेलो। इसने बिना नंबर देखे ही मोबाइल कान को लगाकर बोझल आवाज में कहा, एजे प्लीज मुझे बचा लो, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। स्पीकर से एक निस्वानी आवाज इसके कानों से टकराई। कौन? अरूज ने न समझी से बमुश्किल अपनी आंखें खोली। एजे मुझे बचा लो। दूसरी तरफ एक ही जवाब था। अरूज ने एक नजर मोबाइल की स्क्रीन पर झमकाते नंबर पर डाली। टीना का नंबर देखकर इसकी नींद भग से उड़ गई। इसने तेजी से साइड लैंप ऑन करके टीना को देखा, मगर वहाँ खाली बिस्तर इसका मुंह चढ़ा रहा था। टीना, कहाँ हो तुम? इसकी आवाज में परेशानी थी। एजे मैं रास्ता भटकी, वो लोग मेरे पीछे लग गए हैं, मैं झाड़ियों में छुपी हूँ, एजे प्लीज मुझे बचा लो। टीना की खौफ से कांपती आवाज सुनते ही अरूज तेजी से कंबल साइड पर फेंकती बिस्तर से उठी। कहाँ हो तुम? कौन लोग तुम्हारे पीछे लग गए हैं? अरूज कमरे से बाहर निकलती परेशानी से बोली। मैं वॉक करने के लिए रूम से निकली और रास्ता भटकी, वो 2 लड़के हैं, वो मेरा पीछा खड़े हैं। टीना रोते हुए बोली, ये कौन सा वक्त है वॉक करने का, डैम इट। अरूज परेशानी के साथ दबे दबे गुस्से से चिल्लाई। दूसरी तरफ टीना के रोने में मजीद तेजी आ गई। टीना डोंट पैनिक, तुम वहीं रहो और मुझे बताओ वो कौन सी जगह है। अरूज ने अपना लहजा हमवार रखते पूछा और साथ साथ राहुल के कमरे का दरवाजा भी खटखटा रही थी। ये एक सुनसान रोड है, टीना ने सहम में कहा। एक काम करो, तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो जल्दी। अरूज ने अक्लमंदी का मुजाहिरा करते कहा। राहुल दरवाजा खोलकर मंदी मंदी आंखों से देख रहा था। एजे वो लोग आगे प्लीज। टीना की बात बीच में ही थी जब फोन कट गया। अरूज हेलो हेलो करती रह गई। एजे क्या हुआ? राहुल ने इसका परेशान चेहरा देख फिक्रमंदी से पूछा। वो टीना वो करने गई थी, 2 लड़के, वो झाड़ियाँ। अरूज बौखलाहट से बरबरा रही थी, तभी इसका फोन ब्लिंक हुआ। रा टीना की लोकेशन। अरूज ने चमकती स्क्रीन पर देखते फौरन कहा, रा वो मुसीबत में है, चलो। अरूज इसका कंधा हिलाती परेशानी से बोली। एजे रिलैक्स, तुम इन दोनों को उठाओ, तब तक मैं कार की चाबी लेकर आता हूँ। राहुल ने इसे दिलासा देते कहा। नो राहुल, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, प्लीज जल्दी करो। वो रो देने को थी। ओके मैं अभी आया। राहुल फौरन कार की चाबी लेकर लेने चला गया। दोनों इस वक्त गाड़ी में बैठे टीना की भेजी की लोकेशन की तरफ बढ़ रहे थे। राहुल जल्दी करो। अरूज की मरी मरी आवाज इसके कानों से टकराई। होटल से निकलकर वो कई बार टीना का नंबर मिला चुकी थी। रिंग जाती मगर कोई उठा नहीं रहा था। लम्हा लम्हा अरूज की जान हलक को आ रही थी। लोकेशन वाली जगह से 2 मिनट की दूरी पर पहुंचकर एकदम
گاڑی کی ہیڈ لائٹ آف ہو گئی۔ راہل یہ کیا ہوا؟ روز نے گھبرا کر پوچھا۔ شاید لائٹس خراب ہو گئی ہیں، تم پریشان مت ہو، راہل نے اس کے ڈرے ڈرے چہرے پر نظر ڈالے دلاسا دیتے کہا۔ ایسے کیسے خراب ہو گئی؟ ڈر کے مارے اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اور کتنی دور ہے؟ راہل نے اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے پوچھا۔ بس یہیں پاس ہی ہے، روز نے اسکرین پر نظریں ڈالے ہکلاتے کہا۔ گاڑی 107 سڑک کی طرف میں کھڑی تھی۔ چلو پیدل چلتے ہیں، راہل نے سیٹ بیلٹ کھولتے کہا۔ روز بھی فوراً نیچے اتری۔ چاروں اور گپن دے رہا تھا، روز نے موبائل کی لائٹ جلانی چاہیے۔ جب راہل نے اس کا موبائل پکڑا، لوکیشن دکھاؤ۔ چلو اس طرف، راہل اس کا ہاتھ پکڑے ایک طرف چلنے لگا۔ 5 منٹ تک پیدل چلنے کے بعد بھی انہیں ٹینا کہیں دکھائی نہیں دی۔ راہل لوکیشن۔ اس سے پہلے روز کچھ کہتی ایک دم تیز روشنی اس کی آنکھوں سے ٹکرائی، جس کی وجہ سے اس نے گھبرا کر فوراً اپنی آنکھیں بند کی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اے جے۔ چاروں کی ملی جلی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جس پر اس نے حیرانگی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے ٹینا سڈ اکشے مسکراتے چہرے لیے کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے ہی جگہ کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ درختوں پر رنگ برنگی لائٹس لگائی گئی تھیں، جن سے چاروں روشنی کے ساتھ خوبصورتی کا سما بندھا تھا۔ درختوں کے بیچوں بیچ ایک ٹیبل پر چاکلیٹ کیک رکھا تھا، جس پر خوبصورتی سے ہیپی برتھ ڈے اے جے لکھا تھا۔ روز آنکھیں پھاڑے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے راہل بھی چلتا ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ سڈ نے منہ کے دونوں اطراف ہاتھ رکھ کر زور سے کہا، جس سے اس کی آواز پورے جنگل میں گونج گئی۔ روز جو حیرانی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی، ایک دم غصے میں آ گئی۔ ایسے کوئی سرپرائز دیتا ہے؟ جان نکال دی تھی تم لوگوں نے میری، پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گئی تھی، تم لوگوں کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ وہ نان سٹاپ ان پر برس رہی تھی، جس کی تاب نہ لاتے چاروں نے اپنے کان پر ہاتھ رکھ لیے۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو ایسا۔ وہ جو بول رہی تھی، ان کے کانوں پر ہاتھ رکھنے پر چپ کر کے منہ موڑ گئی، جس کا مطلب صاف تھا وہ ناراض ہے۔ اس کی ناراضگی پر راہل نے ٹینا کو اشارہ کیا، جس کو سمجھتی وہ روز کے پاس آ کر اس کے گرد بازو پھیلائے لاڈ سے بولی، ہیپی برتھ ڈے اجے، سوری معاف کر دو، مجھے پتا ہے تمہیں برا لگا، پر ہم تمہیں بیسٹ سرپرائز دینا چاہتے تھے، اس لیے ایسا کیا، سو سوری۔ ٹینا سے دور ہو کر دونوں کان پکڑ کر بولی، جس پر روز نے خفگی سے گھورا۔ جانتے ہو جان نکل گئی تھی میری، کتنا ڈر گئی تھی میں، پتا ہے وہ اب چھوٹے بچوں کی طرح بولتی، رو دینے کو تھی۔ یہ سب سڈ کا آئیڈیا تھا، اس نے کہا تھا ایجے نے ہمیں سرپرائز دیا، ہم اسے دیں گے، یہ سب اس کا آئیڈیا تھا، ٹینا معصومیت سے کہتی، سارا ملبہ سڈ پر ڈال گئی، جس پر سڈ صدمے سے منہ کھولے سے دیکھ رہا تھا۔ روز نے خونخوار نظروں سے سڈ کو گھورا، جس پر سڈ نے گھبرا کر فوراً اپنی تردید کی، جھوٹ بول رہی ہے ایجے، یہ سب کا پلان تھا، تم نے دیکھا نہیں اسی نے فون کر کے تمہیں یہاں بلایا ہے، شرم آنی چاہیے تم سب کو۔ روز نے باری باری سب کو گھوڑی سے نوازا، جس پر سب ڈٹھائی سے مسکرا دیے۔ یہ سرپرائز تمہیں ساری زندگی یاد رہے گا، راہل نے اس کی غصیلے چہرے کی ایک تصویر لیتے کہا۔ ہر بار ایسا دل دہلا دینے والا سرپرائز دینا ضروری ہوتا ہے؟ روز مصنوعی خفگی سے بولی۔ اچھا نہ سوری، اب آؤ کیک کاٹیں۔ ٹینا اسے گھسیٹتی کیک تک لائی۔ ہیپی برتھ ڈے کے شور میں روز نے کیک کاٹا۔ رات کی پہر پورے جنگل میں ان کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہ لو اجے، میری طرف سے تمہاری برتھ ڈے کا آج تک کا سب سے مہنگا اور آخری گفٹ۔ راہل نے ایک چھوٹی سی ڈبی روز کو تھمائی۔ آخری کیوں؟ سڈ نے حیرت سے کہا۔ اس کے ساتھ سب ہی حیران تھے۔ بھائی اب میں گرل فرینڈ والا ہو گیا ہوں، میرا اتنا بجٹ نہیں جو گرل فرینڈ کے ساتھ دوستوں کو بھی گفٹ دوں، راہل نے جتانے والے انداز میں کہا، جس پر روز نے سے آنکھیں دکھائیں۔ ایجے یہ تو اچھا ہو گیا، اب ہمارے پیسے بھی بچ جائیں گے، اکشے نے مزے سے کہا۔ وہ کیسے؟ ٹینا حیرت سے بولی۔ اگر راہل ہمیں برتھ ڈے گفٹ نہیں دے گا تو ہم بھی نہیں دیں گے، اس طرح ہر سال ہمارے پیسے بچ جائیں گے، اکشے نے نئی منطق نکالی۔ تم لوگ کیوں نہیں دو گے؟ تمہارے پاس گرل فرینڈ تھوڑی ہے، راہل نے جھٹکا۔ لیکن ہمارے پاس دوست ہیں، سڈ نے کہہ کر اکشے نے ٹینا اور ٹینا نے روز کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب سب ایک قطار میں ہاتھ پکڑے کھڑے تھے۔ میں بھی تو تمہارا دوست ہوں، راہل صدمے سے بولا۔ لیکن آدھے گرل فرینڈ والے، روز نے اسے یاد دلایا۔ تو وہ قدرے حیرانگی سے بولا، تو کیا؟ اگر تم نہیں دو گے تو ہم بھی نہیں دیں گے، بس بات ختم۔ چاروں نے ایک زبان ہو کر اپنا فیصلہ سنایا۔ راہل سر جھٹک کر بولا، ایجے یہ تو غریب ہے، مگر تم اتنے امیر باپ کی اکلوتی بیٹی ہو کر یہ گفٹ سے تمہارا کیا نقصان ہوگا؟ راہل نے مسکین سی شکل بنائی۔ یہ غریب کون ہے؟ میرا باپ پولیس کمشنر ہے، میرے ڈیڈ ڈاکٹر ہیں، اور میرا باپ بزنس مین ہے، انہوں باری باری بولے۔ یہ سب تمہارے باپ ہیں، تم نہیں، راہل نے جلانے والی مسکراہٹ سے کہا۔ تم بھی اپنے باپ کا ہی کھاتے ہو، سڈ نے حساب برابر کیا۔ گائز اب اپنے باپ کا ہی کھاتے ہیں، اب جھگڑا چھوڑو، ان کو لڑنے کی تیاری میں دیکھ، روز نے بات ختم کرتے کہا۔ تینوں راہل کو گھوڑی سے نوازتے روز کی طرف دیکھنے لگے، جو اب راہل کا دیا گفٹ کھول رہی تھی۔ واؤ، روز نے ہاتھ میں پکڑی چین کو ستائش بڑی نظروں سے دیکھا۔ باریک سی چین پر ایک خوبصورت سا لیٹر جھول رہا تھا، جس پر چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ لگے تھے۔ واؤ، کنگلے انسان،
तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सिड ने लेटर पर लगे कीमती डायमंड देख हैरत से कहा। कंगला होगा तू, मेरा बाप दिल्ली का बहुत बड़ा वकील है। तेरा बाप है तो नहीं, और अगर इसे पता चला ना तू यहाँ पाकिस्तान में इतने पैसे उड़ा रहा है तो वो तुझे अपनी जायदाद से आग कर देंगे। तू इसकी फिक्र मत कर, तू नहीं बताएगा तो इन्हें पता नहीं चलेगा, राहुल चलकर बोला। अच्छा छोड़ो बहस। थैंक्स राह, ये बहुत प्यारा है। अनुज ने मुस्कुरा कर कहा। दोस्ती में नो थैंक यू, नो सॉरी, मगर फिर भी एक्सेप्ट किया। राहुल ने जताने वाले अंदाज में कहा, जिस पर राहुल समेत सभी मुस्कुरा दिए। ये लॉकेट हमेशा अपने पास रखना। राहुल ने लॉकेट की पिन खोल कर टीना को पकड़ाया, जिसे इसने रूज की सुराहीदार गर्दन में पहना दिया। राहुल की बात पर रूज दिलों जान से मुस्कुराई थी। बाकी तीनों ने भी अपने अपने खरीदे गिफ्ट रूज को दिया। होटल वापस आकर रूज ने मिलकर सबकी पैकिंग करवाई। सरप्राइज देने के चक्कर में तीनों ने अपनी पैकिंग अधूरी छोड़ दी, जिसे वापस आकर रूज ने मुकम्मल किया। पांचों काउंटर पर खड़े चेकआउट कर रहे थे जब फजल वहां आया। अस्सलाम वालेकुम। फजल ने पास आकर मधुब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। फजल चचा, अच्छा हुआ आप आ गए, आपकी पेमेंट भी करनी है। रूज ने बैग से एक लिफाफा निकाला। अरे कोई बात नहीं, हमको यकीन था आप हमारा पैसा नहीं खाएगा, फजल ने मजाकन कहा, जिस पर पांचों मुस्कुरा दिया। आपकी पेमेंट। रूज ने लिफाफा फजल की तरफ बढ़ाई। ये तो बहुत ज्यादा है फजल के। फजल ने बड़े बड़े लिफाफे को हाथ में पकड़े हैरत से कहा, कोई ज्यादा नहीं है, आप रखिए। राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मुड़ा, ये हमारा पेमेंट से ज्यादा है, हम नहीं लेगा। फजल ने हिचकिचाते लिफाफा वापस मोड़ा। फजल चचा, आपने हमें इतना अच्छा गाइड किया, 3 दिन तक सिट को बर्दाश्त किया, ये तो कुछ भी नहीं। आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए, रोज ने मजाकन कहा, पर फिर भी ये तो बहुत ज्यादा है, प्लीज रख लें। अक्षय ने इल्तिजा करते फजल का भराया हाथ वापस मोड़ा। बहुत शुक्रिया। फजल ने मुस्कुरा कर लिफाफा अपनी जैकेट की जेब में डाला। और ये हम सबकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। राहुल ने एक शॉपिंग बैग फजल के आगे करते कहा, इन सब का क्या जरूरत था? फजल होता बोला। फजल चचा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, प्लीज रखें। टीना ने मासूम सी शक्ल बनाए कहा, ये तो एक गरीब का आदत बिगाड़ रहा है आप लोग। फजल शॉपिंग बैग पकड़ते हिचकिचाते बोला, आप लोग तो खाम का मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदगी कैसी फजल चचा, ये तो हमारा प्यार है। राहुल फजल के गले लगता बोला। राहुल के बाद सिड और अक्षय भी फजल से गले मिले। अरे हम तो बस ऐसे ही बोल रहा था। फजल ने टीना और रूज के सर पर शफकत भरा हाथ रखकर ढेरों दुआएं दी। सफर एक बार दोबारा शुरू हो गया। कार सीट ड्राइव कर रहा था और साथ ही साथ टीना को जला देने वाले एक्सप्रेशन देता। पिछली सीट पर बैठी टीना इसके एक्सप्रेशन देख दिल में कुटती रही। वापसी के सफर पर सबने बदल बदल कर ड्राइविंग की। नारायण से इस्लामाबाद का सफर कभी नारायण की खूबसूरती की बातें करते बेटा तो कभी फजल, कभी शहजादा और पड़ी की बातें करते कटा हंसी खुशी बातें करते वो इस्लामाबाद के हदूद में दाखिल हो चुके थे। नारायण की निस्बत इस्लामाबाद का मौसम गर्म था। सबने कार के शीशे गिरा दिए। रात का साया चारों ओर फैल चुका था जब इनकी वापसी अजमल मैंशन में हुई। सबसे मिलते मिलाते पांचों थकन की वजह से जल्द ही अपने कमरों में जा चले गए। सुबह नाश्ते के बाद अरूज ने घर वालों के लिए खरीदे गिफ्ट इन्हें दिए। इस वक्त लाउंज में बीजान के साथ सिड और अरूज बैठे थे। अरूज, बेटा इकरा ने आप सबको हमारे यहाँ लाहौर बुलाया है और आप सबको जाना है। बीजान ने अपनी इकलौती बेटी का पैगाम विसित किया। बीजान, उफोई खुद यहाँ क्यों नहीं आई? अरूज इनसे चिपकती लाड से बोली। बेटा वो चाहती थी आप सब इसके पास वहाँ आए ताकि इनका गाँव भी देख। बीजान ने इसके सर पर हाथ फेरते प्यार से कहा, ठीक है बीजान, इस बहाने हम लाहौर भी देख लेंगे। अरूज अपनी रजामंदी देती बोली। सिड बेटा आपका टूर कैसा रहा? बीजान सिड की तरफ मतवज्जा हुई। बहुत अच्छा था बीजान, हम सब ने वहाँ बहुत एंजॉय किया। सिड ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। आपको यहाँ की सकाफत रहन सहन पसंद आया होगा। बीजान की बात पर सिड ने राहुल की बात दिमाग में रखते मुस्कुरा कर सर हिला दिया। बीजान इसके सर हिलाने पर मुस्कुराई। बीजान को मुस्कुराता देख सिड चौड़ा होकर बैठ गया। इंडिया पाकिस्तान को अपना अदू दुश्मन मानते हैं, क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? बीजान ने सुदगी से पूछा। सिड ने दोबारा मुस्कुराकर सर हिला दिया। बीजान इसके सर हिलाने पर रूज की तरफ देखने लगी जो खुद सिड की बात पर घबरा गई। सिड, बीजान पूछ रही हैं क्या तुम पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हो? और उसने लफ्जों पर जोर देते आंखें दिखाकर पूछा। सिड जो बैठा मुस्कुरा रहा था एकदम घबरा गया। नहीं ऐसी बात नहीं है बीजान, वो वही लव पाकिस्तान। सिड खिलाता बोला। पता नहीं नफरत कहाँ से आ गई, वरना एक ज़माना था सब एक साथ अमन सुकून से रहते थे। जब मैं छोटी थी तब मेरा अम्मा अब्बा मुझे इंडिया की कहानी सुनाया करते थे। वो वहाँ कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, कैसे इन्हें अपना घर बार छोड़ कर पाकिस्तान आना पड़ा, कैसे वहाँ के लोगों ने इन्हें वहाँ से निकाला, कितना खून बहा था। इन सब में सोचा था मुल्क अलग हो जाएंगे तो ये खून खराबा रुक जाएगा, मगर अभी भी ये सब ऐसे ही है। बीजान ने कदरे सुदगी से कहा। बीजान की बात पर सिड और अरूज भी सुद्दा हो गए। बीजान आप चलेंगी हमारे साथ? अरूज ने इनका ध्यान भटका।
نہیں بیٹا میں سفر نہیں کر سکتی، بھی جان کی بات پر روج نے سمجھتے سر ہلا دیا۔ 2 دن وہاں رہ کر پانچوں لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایجے تم مجھے فواد خان سے ملواؤ گی؟ ٹینا نے چہر کر پوچھا۔ تمہیں کس نے کہا فواد خان لاہور میں رہتا ہے؟ روج نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے سنا تھا یار، تم بتاؤ ملواؤ گی نا؟ ہاں جیسے فواد خان تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوگا کہ کبھی انڈیا سے مس لیگ پیس آئیں گی اور میں اس سے ملوں۔ سر نے اسے چراتے کہا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ٹینا پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا۔ سر نے اس کے کڑے تیور دیکھ معصومیت سے کندھے اچکائے۔ شام کے سائے پھیلتے ہی پانچوں ایک خوبصورت حویلی پہنچے۔ حویلی کے باہر پہلے ہی اقرا اپنے شوہر سمیت ان کے ویلکم کے لیے کھڑی تھی۔ پانچوں ستائش بڑی نظروں سے حویلی کو دیکھ رہے تھے۔ روج پہلی بار اپنی پھپھو کے ہاں آئی تھی۔ سب سے ملتے ملاتے روج سمیت پانچوں جمتے اندر آئے۔ حویلی اندر سے بھی اتنی شاندار تھی، حویلی دیکھتے ہی پانچوں کی تھکن ختم ہو گئی۔ سب کو حویلی دیکھنے کا تجسس ہوا۔ کھانے کے بعد پانچوں نے مل کر حویلی دیکھی۔ اگلی صبح سب نے گاؤں دیکھنے کی فرمائش کی۔ اقرا نے اپنے چھوٹے بیٹے کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ پانچوں گاؤں کی سیر کرتے کھیتوں میں آگے کچی پکی پگڈنڈی پر چلنے کے ساتھ ٹینا گرتی پڑتی سب کی تصویریں بھی بنا رہی تھی۔ چاروں اور لہلہاتے کھیت، بھیڑ بکریوں کی ملی جلی آوازیں، پھولوں کی خوشبو کے ساتھ ملی مٹی کی خوشبو، پانچوں مسرور سے گھوم رہے تھے۔ آج سے پہلے کسی نے بھی ایسا خوبصورت منظر نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے گاؤں میں میلہ لگا ہے، اگر آپ سب جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو لے جا سکتا ہوں۔ ان کی پسندگی دیکھ تیمور نے پیشکش کی۔ جی تیمور بھائی، ہم ضرور جائیں گے، آج سے پہلے ہم نے کبھی میلہ نہیں دیکھا۔ روج نے چہل کر کہا۔ تیمور انہیں گاڑی میں بٹھائے میلہ دکھانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، ٹینا چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہوتی بولی۔ اس کی ایکسائٹمنٹ پر سبھی مسکرا دیے۔ دور سے ہی انہیں میلہ دکھائی دینے لگا۔ کار رکتے ہی پانچوں بے صبری سے گاڑی سے اترے۔ چاروں اور بے انتہا کا رش تھا۔ جگہ جگہ کھانے پینے کی چیزوں کی ریڑیاں لگی تھیں۔ سب احتیاط سے چلتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جگہ جگہ بڑے بچوں کا رش تھا۔ ایک جگہ رک کر انہوں نے مندر کا کرتب دیکھا۔ تیمور نے انہیں ساتھ ساتھ رہنے کے لیے کہا تھا۔ تیمور کو وہاں اپنا ایک دوست مل گیا تھا۔ وہ انہیں 10 منٹ میں آنے کا کہہ کر اپنے دوست کے ساتھ بھیڑ میں گم ہو گیا۔ چلتے چلتے روج ٹینا کو لے کر ایک اسٹال کے پاس چلی گئی۔ تینوں لڑکے اس بات سے بے خبر اپنی رو میں آگے بڑھ رہے تھے۔ روج اور ٹینا اسٹال پر لگی مختلف چیزیں دیکھنے لگی۔ یہ لو جی، پھر غائب ہوگی دونوں۔ راہل ایک جگہ رک گیا، باقی دونوں بھی رک کر پیچھے دیکھنے لگے۔ جہاں رش میں روج اور ٹینا کہیں اتا پتہ نہیں تھا، یہ دونوں کہاں گئیں؟ ساتھ ہی تو چل رہی تھیں۔ اکشے نے فکر مندی سے پوچھا۔ تینوں ایک طرف رک کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ یار یہاں تو بہت گرمی ہے۔ راہل نے سورج سے بچنے کے لیے پیشانی کے آگے ہاتھ رکھ لیے۔ یہ تیمور کہاں رہ گیا؟ سر نے رش میں نظریں دوڑائی۔ تیمور نہیں، تیمور نام ہے اس کا، اکشے نے پیشانی پر آئے پسینہ صاف کرتے کہا۔ جو بھی ہے، یہاں گرمی سے برا حال ہے اور ان تینوں کا پتہ ہی نہیں۔ سر نے گرمی سے جھنجھلا کر کہا۔ ناران کی ٹھنڈ کے مزے لیے تھے، اور ذرا گرمی کے بھی لے لو، اکشے نے مذاقاً کہا۔ تینوں ٹائم پاس کرنے کے لیے ارد گرد نظریں دوڑانے لگے۔ دور دور تک تینوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ کیا لکھا ہے؟ اکشے نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ پتہ نہیں، راہل نے دکان کے باہر لگے بورڈ کو دیکھتے کہا۔ تینوں غور سے لکھی تحریر کو دیکھتے پڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ تمہیں سمجھ آیا کیا لکھا ہے؟ راہل نے اکشے سے پوچھا۔ اکشے نے نفی میں سر ہلایا۔ دونوں نے ساتھ کھڑے سر کی اور دیکھا۔ یار لسی کی سمجھ آ رہی ہے، مگر آگے کیا لکھا ہے؟ ان کے اپنی طرف دیکھنے پر سر نے تھوڑی پر ہاتھ ٹکائے کہا۔ بھنگ آلی لسی۔ سر نے پڑھنے کی کوشش کی۔ بے یار مجھے سمجھ آ گیا۔ سر نے تالی بجائی۔ کیا لکھا ہے؟ دونوں نے تجسس سے پوچھا۔ یہ لکھا ہے بنگالی لسی۔ وٹ؟ بنگالی لسی؟ دونوں نے بے یقینی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ لیکن بنگالی لسی پاکستان میں کہاں سے آ گئی؟ اکشے شدید حیرت میں بولا۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ انڈیا میں بھی پاکستانی فوڈ ملتا ہے، اور یہاں بھی تو انڈین فوڈ ملتا ہوگا نا؟ سر نے مسئلہ سلجھاتے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ راہل نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا تو کس سے پوچھ لیتے ہیں؟ سر نے پاس سے گزرتے ایک آدمی کو روکا۔ آدمی آنکھوں میں سوال لیے تینوں کو دیکھنے لگا۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ سر نے بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ آدمی نے تینوں کو سر تک پاؤں شکل سے تو پڑھے لکھے لگتے ہو، اتنا بھی پڑھنا نہیں آتا؟ آدمی نے خالص پنجابی میں کہا۔ تینوں حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کسی کو بھی اس کی سمجھ نہیں آئی۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ ہمیں اردو نہیں آتی۔ سر نے دوبارہ کوشش کی۔ آدمی نے پہلے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بھانگ والی لسی، پھر اردو پنجابی میں ملے جلے الفاظ کہتا آگے بڑھ گیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، بنگالی لسی لکھا ہے۔ سر اپنی بات کی صحیح ہونے پر سینہ پھلائے بولا۔ چلو ٹرائی کرتے ہیں، ویسے بھی بہت پیاس لگی ہے۔ سر دکان میں داخل ہو گیا۔ پیچھے ہی دونوں بھی حیرت اور ناسمجھی کے ملی جلی کیفیت لیے دکان میں داخل ہوئے۔ اندر داخل ہو کر تینوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ دکاندار نے انہیں دیکھ کر 3 اسٹیل کے لسی سے بڑے گلاس لا کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ تینوں نے ایک ایک اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ لسی نے جیسے ان کے اندر اے سی لگا دیا ہو۔ لسی پیتے ہی تینوں کے سینے ٹھنڈے ہو گئے۔ واہ یار، مزے آ گیا۔ اکشے نے
گلاس منہ سے ہٹا کر ٹیبل پر رکھا۔ چلو اور منگواتے ہیں۔ سڈ نے 3 گلاس اور منگوا لیے، پھر یکے بعد دیگرے انہوں نے کئی گلاس لسی کے پیے۔ دکاندار حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا، جو بھانگ ایسے پی رہے تھے جیسے صدیوں کے ترسے ہوں۔ آخری گلاس پر تینوں کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ راہل نے اٹھنے کی کوشش کی کہ جب لڑکھڑا کر کرسی پر گرا۔ کرسی پر گرتے ہی راہل کے منہ سے ایک کہکہ بلند ہوا۔ اس کے کہکوں میں سڈ اور اکشے کے کہکے بھی شامل ہو گئے۔ تینوں ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پاگلوں کی طرح ہنس رہے تھے۔ تینوں کو اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس رہے تھے۔ تینوں ایک دوسرے کا سہارا لے کر کرسی سے اٹھے اور ایک دوسرے کو تھام کر دکان سے باہر نکلے۔ او صاحب جی میرا بل۔ پیچھے دکاندار آوازیں دیتا رہ گیا، مگر وہ ہوش میں ہوتے تو سنتے۔ آتے جاتے لوگ انہیں پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ رہے تھے۔ تینوں لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کر سکتے تھے۔ ابے کیا پلا دیا ہمیں؟ اکشے نے ہنستے سڈ کا گریبان پکڑا۔ مجھے خود نہیں پتا، سڈ نے کہکہ لگاتے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ تینوں ایک دوسرے کے سہارے آگے بڑھ رہے تھے۔ آتے جاتے لوگ انہیں عجیب سی نظروں سے گھورتے۔ تینوں دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہے۔ مجھے ٹھیک ہونے دے، تیری خبر میں لوں گا، راہل نے ہنستے ہوئے سڈ کو تنبیہ کیا۔ سامنے سے آتی روج اور ٹینا نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ روج اور ٹینا کو دیکھ تینوں کو دھارس ہوئی۔ ان کے پیچھے تیمور بھی تھا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں ہنس رہے ہو؟ روج نے کڑی نظروں سے انہیں گھورتے پوچھا۔ پتہ نہیں سڈ نے ہمیں کیا پلا دیا، راہل نے کمر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ تینوں کی آنکھیں پانیوں سے لبالب بھری تھیں۔ مجھے لگتا ہے انہوں نے کوئی بھانگ وانگ پی لی ہے، تیمور نے ان کی حالت سمجھتے کہا۔ بھانگ پر تینوں ہنستے ہنستے چونکے۔ کیا بھانگ؟ ٹینا حیرانگی سے بولی۔ ہاں، یہاں میلوں میں بھانگ عام ہوتی ہے، تیمور نے کندھے اچکائے کہا۔ تم لوگوں نے بھانگ پی ہے؟ الو کے پٹھوں، کیا ضرورت تھی بھانگ پینے کی، گدھے کہیں کے۔ روز غصے شرمندگی سے ان پر برسی۔ ہم نے نہیں پی، اس نے زبردستی پلائی۔ دونوں نے انگلی کا رخ سڈ کی طرف کیا۔ ہم نے بنگالی لسی پی تھی بس، سڈ نے اپنی صفائی دیتے کہا۔ پاکستان میں بنگالی لسی کہاں سے آ گئی؟ روج لفظوں پر زور دیتی بولی۔ ٹینا ہاتھ میں پکڑے کیمرے سے ان کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ چلو یہاں سے سب دیکھ رہے ہیں۔ روج نے تیمور کی مدد سے انہیں تھاما۔ صاحب جی میرے پیسے تو دے دو۔ دکاندار ہانکتا ہوا ان کے پیچھے رکا۔ تم لوگوں نے پیسے بھی نہیں دیے؟ روج غصے سے بولی۔ تینوں کا چہرہ ہنسنے کے ساتھ شرمندگی کی وجہ سے لال ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں دے دیتا ہوں۔ تیمور نے جیب سے پیسے نکال کر دکاندار کو دیے، جس پر دکاندار شکریہ کرتا واپس چلا گیا۔ روج نے تیمور کی مدد سے انہیں گاڑی میں بٹھایا۔ تینوں نان سٹاپ ہنس رہے تھے، پوری گاڑی میں ان کی ہنسی گونج رہی تھی۔ ٹینا اور تیمور بھی اپنی ہنسی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ہنس کر تینوں کی پسلیاں درد کرنے لگیں۔ انہیں اس حالت میں گھر لے جانا ٹھیک نہیں ہوگا، روج نے شرمندگی اور پریشانی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، ہم انہیں پیچھے دروازے سے اندر لے جائیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تیمور نے اس کی شرمندگی بھانپتے کہا اور ان کی ہنسی۔ ٹینا نے کہا، جو خود ان کی حالت سے محسوس ہوتی ویڈیو بنا رہی تھی۔ 1 منٹ۔ تیمور ایک جگہ گاڑی روک کر اتر گیا۔ 2 منٹ بعد واپسی پر اس کے ہاتھ میں نیمبو تھے۔ یہ لو، یہ انہیں کھلا دو، شاید کوئی فرق پڑ جائے۔ تیمور نے نیمبو روج کو تھما کر گاڑی سٹارٹ کی۔ روج نے نیمبو ٹینا کو دے دیے۔ ٹینا نے ایک ایک نیمبو تینوں کے منہ میں ڈال دیا۔ کھٹے نیمبو کھاتے ہی تینوں کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ سڈ نے نیمبو باہر اگلنے کی کوشش کی۔ ٹینا نے جلدی سے اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ دیا۔ اسے کھاؤ ورنہ چلتی گاڑی سے باہر پھینک دوں گی، ٹینا درشکی سے بولی۔ سڈ نے مجبوراً نیمبو حلق سے نیچے اتارا۔ نیمبو سے اس کی حالت کو سنبھلی حویلی پہنچنے تک تینوں کے منہ سے وقفے سے کہکے کا فوارہ پھوٹا۔ حویلی کے پچھلے گیٹ پر گاڑی روک کر روج نے تیمور کی مدد سے تینوں کو باری باری کمرے میں پہنچایا۔ تینوں کو کمرے میں بند کر کے روج نے دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ اب وہ شرمندہ سی تیمور کے سامنے کھڑی تھی۔ میں امی کو نہیں بتاؤں گا، ڈونٹ وری، اینڈ میلوں میں یہ سب چلتا رہتا ہے، تیمور نے اس کی شرمندگی دور کرنے کے لیے دوستانہ انداز میں کہا۔ تھینکس تیمور بھائی، روج نے سکون کا سانس خارج کیا۔ ویسے تمہارے دوست ہیں بہت سویٹ۔ تیمور کے لہجے میں طنز تھا یا شرارت، عروج نہیں سمجھی، بس اس کی بات پر ہلکا سا مسکرا دی۔ شام تک تینوں کا نشہ آدھے سے زیادہ اتر چکا تھا۔ تینوں سر ہاتھوں میں گرائے کرا رہے تھے۔ سڈ کیا بول رہا تھا؟ بنگالی لسی؟ ابے وہ بھانگ والی لسی تھی۔ اکشے نے سڈ کی کمر میں دھمکا چڑھتے کہا۔ سب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ راہل بھی اس پر برسا۔ مجھے تھوڑا پتا تھا اسے ایسا کچھ ہوگا، اور تم دونوں ہی شرمندہ نہیں ہوئے؟ میں بھی ہوا ہوں، سڈ اپنی صفائی میں بولا۔ ہیلو بنگالیوں، کیا حال ہے؟ ٹینا دروازے سے سر نکالتی مزے سے بولی۔ تینوں نے ایک ساتھ اسے دیکھا، جو اب دروازہ کھولے پوری کی پوری ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں کیمرہ بھی تھا۔ دکھائی نہیں دیتا کیا حال ہے؟ اکشے سر پکڑے کراتا بولا۔ تینوں کے سر میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ تم لوگ اتنے بڑے کالج میں جاتے ہو مگر پڑھنا کچھ نہیں آتا؟ ٹینا طنزیہ ہنسی۔ ہمیں ہندی آتی ہے، اردو نہیں، اور یہ سب اس سڈ کی غلطی ہے، بڑا ہیرو بن رہا تھا، بنگالی لسی لکھا ہے۔ راہل نے سڈ کی نقل اتاری۔ میں نے تم دونوں کو زبردستی لسی نہیں پلائی تھی، جو سارا دوش مجھ پر ڈال رہے ہو، سڈ نے تپ کر کہا۔
مجھے تم لوگوں کو کچھ دکھانا ہے۔ ٹینا نے کیمرے میں ویڈیو لگا کر ان کے آگے کیا۔ ویڈیو دیکھ تینوں شرمندگی سے پانی پانی ہو گئے۔ کیسی لگی؟ اسے انٹرنیٹ پر ہونا چاہیے نا؟ ٹینا نے آنکھیں مٹکائے معصومیت سے پوچھا۔ ٹینا ڈیلیٹ کرو اسے ابھی۔ راہل غصے سے اٹھ کر اس کی اور بڑھنے لگا جب کرا کر دوبارہ بیڈ پر گرا۔ ریلیکس تم لوگوں کا بنگالی لسی والا نشہ ابھی تک نہیں اترا۔ تم سب ریسٹ کرو تب تک میں اسے اپلوڈ کر کے آتی ہوں۔ ٹینا ایک ادا سے کہتی مڑی۔ ٹینا پلیز ہماری عزت کا خیال کرو، اکشے نے التجا کرتے کہا۔ تم لوگوں نے کیا اے جے کی عزت کا خیال؟ وہ پہلی بار اپنی پھپھو کی طرف آئی اور تم نے اسے انہی کے بیٹے کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ تم لوگوں کی وجہ سے ہمارا میلہ دیکھنے کا مزہ بھی خراب ہو گیا۔ ٹینا مڑتی درستگی سے بولی۔ کیا سوچتے ہوں گے سب؟ کیسے لوگ ہیں یہ بیوقوف کہیں کے؟ ٹینا انہیں کھڑی کھڑی سناتی دروازے کی طرف پلٹی، پھر کچھ سوچ کر مڑی۔ میرے پاس تم لوگوں کے لیے کچھ ہے کیا؟ تینوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ ٹینا نے پونچھوں انگلیاں کھول کر ہتھیلی کا رخ ان کی طرف کیا۔ یہ کیا ہے؟ لعنت، وہ کہتی دروازے کے باہر گم ہوگی۔ پیچھے تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئے۔ رات تک تینوں کمرے میں بند رہے۔ نہ لنچ پر وہ موجود تھے نہ ڈنر پر۔ اقرا نے کئی بار ان کا پوچھا مگر تیمور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیتا۔ رات کو عروج ان کے کمرے میں اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تم دونوں کی؟ عروج نے سپاٹ سے انداز میں پوچھا۔ سوری اجے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ بنگالی لسی نہیں بلکہ بانگ والی لسی ہے۔ سڈ نے بجائے اس کے سوال کا جواب دینے کے دھیمے سے کہا۔ طبیعت ٹھیک ہوتے ہی تیاری کر لینا، کل صبح ہم واپس جا رہے ہیں۔ عروج اس کی بات نظر انداز کرتی سنجیدگی سے کہہ کر کمرے سے نکلنے لگی جب راہل کی آواز پر رکی۔ سوری اجے، ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا ایسا ہوگا۔ وی آر ریئلی سوری۔ واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، راہل نے معذرت کرتے سنجیدگی سے کہا۔ خیر جو بھی ہے، ریسٹ کرو تم لوگ۔ عروج بنا مڑے ہی کہتی کمرے سے نکل گئی۔ مان گئی یا نہیں؟ اکشے نے دروازے پر نظریں ٹکائے سرگوشی بڑے انداز میں کہا۔ پتہ نہیں، شاید مان گئی ہے۔ سڈ نے اپنی رائے دی۔ دونوں نے راہل کو دیکھا۔ مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے بھی نہیں پتا۔ راہل نے کندھے اچکائے۔ 2 دن مزید لاہور میں رہنے کے بعد پانچوں واپس اسلام آباد آ گئے۔ ان 2 دنوں میں عروج نے ان سے ضرورت کے مطابق بات کی۔ 10 دن پاکستان میں گزارنے کے بعد آج رات کی فلائٹ سے پانچوں واپس انڈیا جا رہے تھے۔ مجھے سوچ کر ہی ہول اٹھ رہے ہیں کہ تم واپس جا رہی ہو، بی جان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بی جان، آپ ایسی باتیں کریں گی تو میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جاؤں گی؟ عروج نے ان کے گرد باہیں پھیلائے اداسی سے کہا۔ تو مت جاؤ، میرے پاس ہی رہو۔ بی جان بچوں کی طرح ضدی انداز میں بولی۔ بی جان، جانا تو پڑے گا نا، پھر کبھی واپس آؤں گی اور تب بہت سارے دن آپ کے پاس رہوں گی، عروج نے لاڈ سے کہا۔ بی جان کو عروج کی بات سے تھوڑی دھارس ملی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہم واپس جا رہے ہیں، ٹینا نے اداسی سے بیگ پیک کرتے کہا۔ ہم یہاں 15 دنوں کے لیے آئے تھے اور ابھی صرف 10 دن گزرے ہیں۔ ایجے، ہمیں اتنی جلدی واپس لے کر جا رہی ہیں؟ سڈ کی بات پر ٹینا بھپڑ گئی۔ یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ لاہور میں وہ حرکت کرتے، نہ ایجے ناراض ہوتی اور نہ ہی آج ہم واپس جا رہے ہوتے۔ پلیز تم بات کرو ایجے سے، شاید وہ رک جائے۔ اکشے نے ٹینا سے التجا کی۔ ابھی تو ہم نے پورا پاکستان بھی نہیں دیکھا، راہل نے دعائی دیتے کہا۔ 15 دنوں میں تم پورا پاکستان دیکھ لیتے؟ ٹینا حیرت سے بولی۔ ٹینا کی بات پر راہل لمبا سانس لیتا خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا 15 دنوں میں آدھا پاکستان بھی نہیں دیکھا جانا تھا۔ بی جان مسلسل روئے جا رہی تھی، عروج کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ باقی سب اسودہ سے کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بی جان اب ایسے روئیں گی تو کیسے چلے گا؟ عروج روتے ہوئے بولی۔ خود رو رہی ہو اور میرے رونے پر اعتراض ہے؟ بی جان آنکھیں صاف کرتی کپڑی سے بولی۔ اچھا نہیں روتی، پلیز آپ چپ کر جائیں۔ عروج نے فوراً اپنی آنکھیں صاف کی۔ اچھا بی جان، آپ زیادہ اسٹریس مت لیں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آکاش نے انہیں سال لگاتے سمجھایا۔ بی جان اس کی بات پر خاموش ہو گئی۔ اچھا بچوں جلدی چلو، ہمیں نکلنا بھی ہے، احد میر نے سب کو آواز لگائی۔ عروج سمیت چاروں سب سے ملتے آکاش کے پاس آئے۔ آکاش بھائی، آپ بھی کبھی آئے نا انڈیا۔ عروج آکاش سے سر پر پیار لیتی بولی۔ تم ایک پاک فوجی کو دشمن ملک آنے کی دعوت دے رہی ہو؟ آکاش نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں بھائی، وہ میں عروج گھبرا گئی۔ میں مذاق کر رہا تھا گڑیا، آکاش مسکرا کر کہتا۔ تینوں لڑکوں سے ملنے لگا۔ عروج نے مصنوعی خفیے سے گھورا تھا۔ آتے جاتے رہنا۔ آکاش نے راہل سے دور ہوتے مسکرا کر کہا۔ راہل سمیت دونوں نے مسکرا کر سر ہلا دیے۔ بی جان نے 5000 کے 2 نوٹ چاروں کے ہاتھ پر رکھے۔ بی جان، یہ کیا؟ چاروں پزل سے ہو گئے۔ ویسے تو پیار اور رشتے پیسوں کی بنیاد پر نہیں بنتے، مگر پھر بھی یہ ہمارا رواج ہے، گھر مہمان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، خاص کر پہلی بار آئے مہمان کو۔ بی جان کے لہجے میں شیریں گلی تھی۔ چاروں جپ سے گئے۔ بی جان مجھے، عروج نے ہتھیلی پھیلائی شرارت سے کہا۔ یہ لو، تمہارے لیے بھی ہیں۔ بی جان نے 2 نوٹ اس کی پہلی ہتھیلی پر رکھے۔ تھینک یو بی جان۔ عروج خوشی سے چہکتی ان کے گلے لگی۔ ویسے یہ کتنے پیسے ہیں؟ سڈ نے دونوں نوٹ اتھل پتھل کرتے کہا۔ راہل نے اس کی کمر پر دھمکا جھڑے اس کا دھیان دوسروں کی طرف دلایا جہاں سبھی مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ سڈ خفیف سا مسکرا دیا۔ بوجھل دل کے ساتھ گھر سے ایئرپورٹ تک کا سفر طے ہوا۔ آکاش اور احد میر انہیں سی آف کرنے آئے تھے۔ احد میر نے چند طوائف اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ہمراہ انہیں
رخصت کیا۔ واپسی کے وقت ان کا سامان پہلے سے بھی زیادہ تھا، جس کی انہیں ایکسٹرا پیمنٹ کرنی پڑی۔ پانچوں واپس انڈیا جا رہے تھے، مگر ان کا دل وہیں پاکستان میں کہیں رہ گیا تھا، دور سامان میں کہیں، جن نئے کپڑوں کے نیچے دبا وہ ٹوٹا شوپیس بھی ان کے ساتھ پاکستان سے انڈیا تک کا سفر کر رہا تھا، جسے تینوں اپنی مصروفیات میں فراموش کر چکے تھے۔ جاری ہے۔